السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آثار قیامت کے چھٹے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر سب لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے موسیٰ، آپ ہی وہ عظیم ہستی ہیں جن سے اللہ نے بغیر واسطے کے کلام فرمایا ہے اور آپ کو اللہ نے اپنے دست مبارک سے توریت لکھ کر دی ہے، ہو سکے تو آج ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو مخاطب ہو کر فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں ہیں کہ شاید کبھی اتنے غضبناک نہ ہوئے ہوں۔ میرے ہاتھ سے ایک قطبی شخص کا قتل ہو چکا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھے اس کی پاداش میں نہ پکڑے۔ یہ واقعہ 20ویں پارے میں ہے۔ ہاں، تم ایسا کرو کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب لوگ ادھر چلے جائیں گے اور عرض کریں گے، اے عیسیٰ، خدا نے آپ کو روح اور کلمہ کہا ہے، جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی دوستی کر دی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے واضح معجزات عنایت فرمائے، اگر آپ ہماری سفارش کر دیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نجات فرما دے۔ وہ فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہیں، مجھے تو ڈر ہے کہ میری باز پرس ہوگی تو میرا کیا بنے گا، کیونکہ میرے بعد میری امت نے کبھی تو مجھے اللہ کا بیٹا بنا دیا، کبھی مجھے وہ خدا ہی کہنے لگ گئے۔ میری یہ رائے ہے کہ تم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ ان کے مشورے سے سب لوگ آپ کی طرف آ جائیں گے اور عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ محبوب خدا ہیں، خدا نے آپ کو اگلے پچھلے تمام گناہوں کی معافی دے دی ہے، لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرے ہوئے ہیں اور آپ اللہ کے فضل کی وجہ سے عذاب سے محفوظ ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول اور پیغمبروں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اس کی روح سے آپ آخری نبی ہیں، ہم سب مل کر آپ کے پاس آئے ہیں، اگر آپ نے ہمیں منفی جواب دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ عرض ہے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے تاکہ بارگاہ الہی سے ہمیں مصیبتوں سے چھٹکارا کا پروانہ مل جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی یہ مقام عزت نصیب فرمائی ہے کہ میں تمہاری سفارش لے کر بارگاہ خداوندی میں جا سکوں، پھر لوگوں کی جان میں جان آئے گی۔ ادھر سیدنا جبریل علیہ السلام براق لے کر حاضر ہو چکے ہوں گے، ہمارے نبی علیہ السلام سوار ہو کر آسمان کی طرف محو پرواز ہوں گے، سب لوگوں کی نگاہیں آپ کے روح انوار کی طرف ہوں گی کہ ایک دروازہ آسمان سے کھلے گا، اس میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ اس نورانی اور کشادہ مکان کا نام ہی مقام محمود ہے، جس کے بارے میں فرمایا ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شان سے اس مکان میں داخل ہوتے دیکھیں گے تو سب کی زبانوں پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کے الفاظ جاری ہو جائیں گے۔ ادھر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر تجلی الہی پر پڑے گی تو آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 7 روز تک اپنی جبین نیاز بارگاہ خالق و مالک میں رکھے رہیں گے۔ تب ارشاد ہوگا، اے محمد، سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنوں گا، جو مانگو گے دوں گا، سفارش کرو گے قبول ہوگی۔ یہ سن کر شفیع دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیں گے اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ توصیف الہی اس شان کی ہوگی کہ اس سے پہلے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کی ہوگی۔ پھر بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوں گے، اے اللہ، جبرائیل کے ذریعے آپ نے وعدہ فرمایا تھا، اے محمد، جو تو مانگے گا تجھے ملے گا، بس میں اس وعدے کی وفا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جبرائیل نے جو پیغام دیا وہ بے شک درست تھا، آج بے شک میں تجھ کو خوش کروں گا اور تیری سفارش مانوں گا۔ زمین کی طرف جاؤ، میں بھی زمین پر جلوہ افروز ہونے والا ہوں، اپنے بندوں کا حساب لے کر اعمال کے مطابق انہیں جزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف لے آئیں گے۔ قرآن کریم میں ہے، تمہارا پروردگار جلوہ افروز ہوگا اور فرشتے صف در صف ہوں گے۔ ادھر سارے انسان آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور پوچھیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا نے ہمارے حق میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ ابھی جلوہ افروز ہونے والے ہیں، ہر ایک کو اس کے اعمال کے بقدر بدلہ نصیب فرمائیں گے۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی ہوں گی کہ ایک بہت بڑا نور نہایت ہولناک آواز کے ساتھ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہوگا اور فرشتوں کی تسبیحات کی آواز سنائی دے رہی ہوں گی۔ لوگ فرشتوں سے پوچھیں گے، کیا ہمارا پروردگار اسی روشنی میں ہے؟ فرشتے جواب دیں گے، اللہ کی ذات والا صفات اس سے کہیں برتر ہے، ہم تو آسمان دنیا کے فرشتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ فرشتے زمین کے دور ترین
ترین کناروں پر سب بستہ ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور نور اپنی پوری ہولناکی کے ساتھ نمودار ہوگا اور لوگوں کی نظریں اس آسمانی روشنی کی طرف لگ جائیں گی۔ اب تو لوگ یقین کی کیفیت میں دریافت کریں گے، اے فرشتوں کیا ہمارا معبود برحق کسی نورانی تجلی میں ہے؟ وہ کہیں گے خداوند قدوس اس سے کہیں زیادہ برتر ہے، ہم تو دوسرے آسمان کے فرشتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بھی پہلے فرشتوں کی طرح زمین کے دو کناروں پر صف بستہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ارشاد ربانی ہے اور سور پھونکا جائے گا، پس تمام آسمان اور زمین کے رہنے والے بے ہوش ہو جائیں گے، مگر وہ جس کو خدا چاہیں گے بے ہوش نہ ہوگا۔ اس ارشاد الہی کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ سور پھونکیں۔ اس کی آواز ایسی ہوگی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ہر ایک بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ بخاری شریف میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا عرش 8 فرشتوں کے کاندھوں پر نازل ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اسے بیت المقدس میں رکھ دیا جائے گا۔ یہ عرش خداوندی کس انداز سے اترے گا اس کی کیفیت کسی کو معلوم ہو سکے گی، کیونکہ اس وقت سب کے سب بے ہوش ہوں گے، جب ہر طرف خوف کا عالم ہوگا اور سخت گرمی اور سورج کی تیزی ہوگی۔ حدیث نبوی کی روشنی میں 7 قسم کے لوگ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے عنایت فرمائیں گے۔ وہ یہ ہیں: انصاف کرنے والا بادشاہ، جوانی میں اللہ کی بندگی کرنے والا، ذکر الہی اور نماز کے شوق میں مسجد میں جس کا دل اٹکا رہتا ہو، اور وہ شخص جو تنہائیوں میں اپنے اللہ کو یاد کر کے روتا رہتا ہے۔ وہ دونوں شخص خالصاً صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں، اور وہ آدمی جو رائے خدا میں کچھ اس انداز سے خرچ کرے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اس کی خیرات کا علم نہ ہو۔ وہ شخص بھی وہاں جگہ پائے گا جسے کوئی خوبصورت اور صاحب ثروت عورت اپنی طرف برے کام کے لیے راغب کرے اور وہ محض محبت الہی کی وجہ سے برائی سے بچا رہے۔ بخاری مسلم۔ بعض روایت میں ہے ان کے علاوہ کچھ اور گروہ کا تذکرہ بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے تمام لوگ ہوش میں آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جن سے غیب کی چیزیں نظر نہیں آتی تھی وہ پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ آج ہر شخص فرشتوں، جن، اعمال و اقوال، جنت دوزخ کو دیکھ سکے گا۔ عرش بھی نظر آ رہا ہوگا اور تجلیات الہی بھی نظروں کے سامنے ہوں گی۔ اس کے متعلق فرمایا گیا ہے پھر سور پھونکا جائے گا اور سب کھڑے ہو کر دیکھتے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے محبوب نبی علیہ السلام ہوش میں آئیں گے اور ان کے بعد ساری مخلوق بیدار ہو جائے گی۔ بخاری مسلم۔ چاند، سورج، ستارے بے نور ہوں گے اور اللہ کے فرمان اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہوگی۔ زمر کے مطابق نور کی روشنی سے آسمان و زمین منور ہوں گے۔ سب لوگوں کو چپ کرا دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ارشاد الہی ہوگا: اے بندو، آدم سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک جو کچھ تم کرتے تھے وہ دیکھتا اور سنتا تھا، وہ سب کچھ فرشتوں نے لکھا ہے۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا بلکہ تمہارے اعمال کے مطابق ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو شخص اعمال کو نیک پائے وہ میرا شکر ادا کرے، اور جس کے اعمال برے ہوں وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ ارشاد الہی ہے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ ادھر یہ بڑا ہی خوبصورت منظر دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جنت ہے۔ حکم ہے کہ حاضر ہو جائے۔ اللہ کی تجلیات میں لپٹی ہوئی نہایت ہی آرستہ و پیراستہ ہر شخص کو دکھائی دے رہی ہوگی۔ ابھی لوگ اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ بڑے بڑے آگ کے شعلے اونٹوں کی طرح نظر آ رہے ہیں اور بڑا ہی ڈراؤنا منظر ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے وہ دوزخ ہے، اس میں سے ہیبت ناک آوازیں آ رہی ہیں۔ دوزخ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے کہہ رہی ہے: اے اللہ، انسانوں اور جنوں میں سے میری غذا بننے والوں کو میرے سپرد کر دے۔ یہ آواز سن کر لوگ کانپ اٹھیں گے اور ڈر کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ ارشاد الہی ہے اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور جہنم قریب لائی جائے گی۔ اس دن لوگوں کے خوف کا عالم یہ ہوگا کہ اگر کسی نے 70 پیغمبروں کے برابر بھی عمل کیے ہوں گے تو بھی وہ یہ کہے گا آج کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کر رکھا۔ ایک شخص جس نے ہمیشہ بے ضرر زندگی بسر کی وہ دوزخ کے سامنے لایا جائے گا۔ ادھر دوسرا آدمی جس تکلیفوں والی زندگی گزاری اسے جنت کے سامنے لایا جائے گا۔ پھر دونوں کو میدان محشر میں سب کے سامنے لا کر سوال کیا جائے گا تو جنتی بیان دے گا میں اس قدر سکون میں آ گیا ہوں کہ کبھی میں نے گویا تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ دوست کی کہے گا دنیا کے عارضی و فانی لذتیں ایسے بھول گئی ہیں گویا کہ کبھی کوئی راحت و آرام نام کی چیز دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو دوستو یہاں پر آج ہم اس اپنے ٹاپک کو روکیں گے، کل انشاءاللہ اسی کی نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔